الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا ولا تكن الخامسة فتهلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، انسان پر اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں لامتناہی ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ ان نعمتوں کو نہ شمار کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی گنتی میں لایا جا سکتا ہے۔ تنہا سانس ہی کی نعمت کو دیکھ لیجئے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو یوں سمجھایا ہے کہ انسان جب سانس لیتا ہے تو اگر وہ غور کرے تو سانس لینے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کی دو نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ سانس لینا یہ ایک الگ نعمت ہے اور سانس کا باہر آنا یہ ایک الگ نعمت ہے۔ سانس کا اندر آنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمت ہے، اور پھر سانس کا باہر آ جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمت ہے۔ اگر سانس اندر نہ جائے تب بھی موت ہے، اور اگر سانس باہر نہ آئے تب بھی موت ہے۔ تو تنہا سانس میں ہی اللہ تبارک و تعالی کی دو نعمتیں پوشیدہ ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی نعمتیں ہیں، اور ہمیں ہر نعمت پر اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تمام نعمتوں میں سب سے عظیم الشان اور سب سے جلیل القدر جو نعمت ہے وہ ایمان کی نعمت ہے۔ کس کی نعمت ہے؟ ایمان کی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر اور اس نعمت کی قیمت کا اندازہ ہمیں اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں یہ نعمت ہمارے ماں باپ سے ملی ہے، اور اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہمیں کسی طریقے کی پریشانی اٹھانی پڑی، نہ کسی قسم کی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا، اور نہ ہمیں کوئی مصیبت جھیلنی پڑی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو چیز انسان کو مفت میں ملا کرتی ہے اس نعمت کی، اس چیز کی قدر انسان کو نہیں ہوتی ہے، اور جو چیز محنت کر کے حاصل ہوتی ہے، کوشش کر کے حاصل ہوتی ہے، مشقت کے بعد حاصل ہوتی ہے، انسان کو اس چیز کا جو ہے بڑا قدر ہوتا ہے انسان کی نگاہ میں۔ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اس کی قدر و قیمت کا اگر ہمیں اندازہ لگانا ہے تو اس کی قدر ہمیں پوچھنی پڑے گی حضرت بلال حبشی سے کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔
ایمان کی قدر کیا ہے یہ پتہ چلے گا ہمیں حضرت عمار ابن یاسر سے۔ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے اس کا پتہ چلے گا ہمیں حضرت سمیہ سے۔ ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے اس کا پتہ چلے گا ہمیں حضرت صہیب رومی سے، کہ ان حضرات نے اس ایمان کے لیے کس قدر تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، کس قدر مصیبتوں کو جھیلا ہے، اور کس قدر پریشانیوں سے ان لوگوں کو گزرنا پڑا ہے۔ تو سب سے عظیم الشان اور سب سے جلیل القدر جو نعمت ہے وہ کون سی نعمت ہے؟ وہ ایمان کی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر نبی ہیں۔ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور زندگی کے آخری حالت میں ہیں، آخری ایام میں ہیں۔ تو حضرت یعقوب کے پاس ان کے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں۔ جس طریقے سے جب آدمی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے، اس کا آخری وقت ہوتا ہے، بستر مرگ پر ہوتا ہے، تو اس کے آس پاس میں اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اس کے رشتہ دار کیا ہو جاتے ہیں؟ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی حضرت یعقوب کے پاس میں ان کے ارد گرد ان کے بیٹے جمع ہیں۔ اور حضرت یعقوب کون ہیں؟ حضرت یعقوب ہیں حضرت اسحاق کے بیٹے، کہ حضرت یعقوب کے والد بھی نبی ہیں، اور حضرت اسحاق ہیں حضرت ابراہیم کے بیٹے، کہ حضرت یعقوب کے دادا بھی نبی ہیں، بلکہ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں حضرت ابراہیم ان تمام کے باپ مانے جاتے ہیں۔ اور حضرت یعقوب کے چچا حضرت اسماعیل بھی نبی ہیں، اور حضرت یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضرت یعقوب کے بیٹے یہودا وہ بھی نبی ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت یعقوب کے والد بھی نبی، ان کے چچا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی، بستر مرگ پر ہیں، آخری حالت میں ہیں، ان کے بیٹے ان کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے؟ آپ اندازہ لگائیں کہ جس گھر کے اندر اتنے سارے نبی موجود ہوں، ان کی رگوں کے اندر توحید کا کیا عالم ہوگا، کہ توحید جو ہے ان کی رگوں کے اندر خون کی طرح دوڑ رہی ہوگی، ان کی ایمانی حالت کیا ہوگی، ان کی اسلامی حالت کیا ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب اپنے بیٹوں سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جواب دیا، ہم آپ کے بعد اس رب کی عبادت کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے، آپ کے والد کا بھی رب ہے، اور آپ کے دادا حضرت ابراہیم کا بھی رب ہے۔ ہم آپ کے بعد اس رب کی کیا ہے؟ عبادت کریں گے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام مطمئن ہوئے ہیں، تب جا کر حضرت یعقوب جو ہے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کی جو دولت ہے وہ کتنی بڑی دولت ہے، اور ایمان کی قدر کیا ہے، اور ایمان کی قیمت کیا ہے۔ اور پھر وہی بات کہ ہمیں تو اس چیز کی جو ہے کوئی قدر و قیمت ہماری نگاہ میں ہے ہی نہیں۔ ماں باپ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں کہ ہمارے ماں باپ بھی مسلمان، ان کے ماں باپ بھی مسلمان، فری میں ہمیں اتنی بڑی دولت ملی ہے، اس لیے ہمیں اس چیز کی جو ہے قیمت کا اندازہ نہیں۔ ایمان کے بعد سب سے جلیل القدر اور سب سے عظیم الشان جو نعمت ہے وہ ہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے علم کی نعمت۔ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے علم کی نعمت، کہ یہ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی کی سب سے جلیل القدر اور سب سے عظیم الشان نعمت ہے۔ اور اس نعمت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے
کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے۔ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ علم حاصل کرو گود سے گور تک، ماں کی گود سے لے کر جب تک قبر میں نہ پہنچ جاؤ تب تک کیا ہے؟ علم حاصل کرو، اس لیے کہ علم سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ آدمی علم حاصل جو ہے وہ بچپن میں بھی کر سکتا ہے، اور اگر بچپن میں نہیں کر سکا تو جوانی میں حاصل کر لے، جوانی میں حاصل نہ کر سکا تو بڑھاپے میں کر لے۔ اور ایک بات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ملی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں اس کے لیے چین کا سفر کیوں ہی نہ کرنا پڑے۔ بہت سے لوگ اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں، اس طریقے کی حدیث اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، البتہ کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ اور ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے، اور اسلام اس دنیا کا سب سے آخری مذہب ہے، لہذا کتاب و سنت کو باقی رکھنے کے لیے اس دنیا کے اندر جو دنیا کے اندر اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اس میں ہمیں حاملین اور محافظین کی کیا ہے؟ ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو باقی رکھنا ہے، کتاب و سنت کو باقی رکھنا ہے، اس کے علوم کو باقی رکھنا ہے، اس کے لیے ہمیں حاملین اور محافظین کی ضرورت ہے۔ اور حاملین اور محافظین کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ لوگ مدارس اسلامیہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ مدارس اسلامیہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں، لہذا مدارس اسلامیہ کا تحفظ اور اس کی بقا یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں اہم ذمہ داری ہے کہ مدارس کا اگر وجود ہوگا تو ہماری نسلوں کے اندر دین کے باقی رہنے کی گارنٹی لی جا سکتی ہے، اور اگر مدارس اسلامیہ کا وجود نہیں ہے تو پھر ہمیں ہماری نسلوں کے دین کی بقا کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اور مدارس اسلامیہ کی جو بنیادیں ہیں، اس کی جو جڑیں ہیں، یہ بہت زیادہ گہری ہیں۔ مکہ مکرمہ کے زیارات مقدسہ کے اندر ایک جگہ غار حرا آتی ہے۔ یہ غار حرا اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ تھا اور قرآن کریم کی سب سے پہلی درسگاہ تھی، کہ اس مدرسے کا معلم اول خود رب کائنات تھا، اور اس مدرسے کا متعلم رحمت کائنات تھے، اور معلم اور متعلم کے درمیان میں واسطہ اور ترجمان بننے والی ذات حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اور اس درسگاہ کے اندر، اس مدرسے کے اندر جو سب سے پہلا سبق پڑھایا گیا ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق کا پڑھایا گیا ہے۔ اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ، قرآن کریم کی سب سے پہلی درسگاہ غار حرا ہے، کہ یہاں سے اسلام کی شعائیں پھیلی ہیں، یہاں سے قرآن کریم کی شعائیں اور اس کی روشنی پھیلی ہے۔ اور اسلام کا دوسرا مدرسہ مکہ المکرمہ کے اندر دار ابن ابی ارقم ہے، کہ جہاں پر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ضروریات دین سکھایا کرتے تھے، جہاں پر پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام کا تزکیہ کیا کرتے تھے، اور اولین صحابہ کرام میں کہ جو شروع زمانے کے اندر مسلمان ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے صحابہ کرام اسی مدرسے کے طالب علم تھے، دار ابن ابی ارقم کے۔ اور اسلام کا تیسرا مدرسہ، اللہ کے نبی علیہ السلام جب مدینہ المنورہ پہنچے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مدینہ المنورہ پہنچنے کے بعد مسجد نبوی کی بنیاد رکھی ہے، اور بنیاد سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے صفہ مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے۔ اور صفہ کے معنی عربی میں چبوترے کے آتے ہیں،
یہ اسلام کا تیسرا مدرسہ ہے کہ جہاں پر صحابہ کرام قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرتے تھے، جہاں پر صحابہ کرام ضروریات دین کو سیکھا کرتے تھے، جہاں صحابہ کرام نماز کو اور روزہ کو سیکھا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ اسی مدرسے کے طالب علم ہوئے ہیں، اور اس مدرسے سے طالب علم، اس مدرسے سے پڑھنے والے لوگوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو مدارس کی جو بنیادیں ہیں وہ بہت گہری ہیں، مدارس کی جو جڑیں ہیں وہ اصحاب صفہ سے جا کر ملتی ہیں، وہ دار ابن ابی ارقم سے جا کر ملتی ہیں، وہ غار حرا سے جا کر ملتی ہیں۔ تو مدارس اسلامیہ کا جو وجود ہے وہ ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کا ذریعہ ہے، اور اس دور کے اندر بھی، ہر دور کے اندر مدارس اسلامیہ پر ہمیشہ کیا ہے، لوگوں کی ٹیڑھی نگاہیں رہی ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ کوشش کی گئی ہے کہ مدارس اسلامیہ کے وجود کو ختم کر دیا جائے، مدارس اسلامیہ کو جڑ سے ختم کر دیا جائے، اس لیے کہ جب مدرسے ہی نہیں رہیں گے تو بچے دین کا علم کہاں سے حاصل کریں گے، قرآن کریم کا علم کہاں سے حاصل کریں گے، حدیث کا علم کہاں سے حاصل کریں گے، فقہ کا علم کہاں سے حاصل کریں گے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، ہم سب ان کے نام سے واقف ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ لوگوں، میں بھی پہلے مدرسے کا ایسے ہی مخالف ہوا کرتا تھا، اور میری بھی پہلے یہ رائے تھی کہ مدرسوں کے اندر جو ہے کچھ جدت لائی جائے، اور مدرسوں کے اندر جو ہے مغربی تعلیم کو شامل کیا جائے، تاکہ مسلمان جو ہے وہ مغربی تہذیب کے بالکل کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑا ہو جائے۔ لیکن علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یورپ کا سفر کیا، جب میں نے قسطنطنیہ کا سفر کیا، جب میں نے ہسپانیہ کا سفر کیا، جب میں نے استنبول کا سفر کیا، اس کے بعد میری یہ رائے بدل گئی، اس لیے کہ میں نے یورپ کے اندر جا کے دیکھا، استنبول کے اندر جا کے دیکھا، ہسپانیہ کے اندر جا کے دیکھا کہ وہاں سے جب مدرسوں کا وجود کو مٹایا گیا، وہاں سے جب مدرسوں کے وجود کو ختم کر دیا گیا، تو آئندہ آنے والی نسلوں کے اندر اسلام بالکل ناپید ہو کر رہ گیا، اور قرطبہ کے علاوہ اور الحمرا کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی نشانیاں وہاں پر باقی نہیں رہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، خدا کی قسم اگر ہندوستان کے اندر بھی مدارس اسلامیہ کے وجود کو ختم کر دیا گیا تو جس طریقے سے استنبول کے اندر مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت کا کوئی نام و نشان باقی نہیں تھا سوائے الحمرا کے اور سوائے قرطبہ کے، اگر ہندوستان کے اندر بھی مدارس کے وجود کو ختم کر دیا گیا تو مسلمانوں پر یہاں کی جو مغلیہ حکومت 800 سال نہیں ہے، لال قلعے کے علاوہ اور تاج محل کے علاوہ مسلمانوں کی کوئی نشانی باقی نہیں رہے گی۔ اور اسی چیز کو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرٹھ کے جلسے کے اندر حضرت نے بیان کیا تھا۔ حضرت نے کہا تھا مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ تم مدرسے کو زکوٰۃ دے کر بہت بڑا احسان سمجھتے ہو، آج سے تم سارے کے سارے لوگ یہ میٹنگ کر لو اور سارے کے سارے لوگ یہ کانفرنس کر لو کہ ہم مدرسے کو 1 پیسے کی امداد نہیں دیں گے، ہم مدرسے کو 1 پیسے کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، خدا کی قسم ہمیں تمہاری زکوٰۃ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے بہت سارے علماء چاول کی دکانیں کر لیں گے، راشن کی دکانیں کر لیں گے، محنت و مزدوری کر لیں گے، لیکن تم آنے والے 50 سالوں کے بارے میں سوچنا کہ گزشتہ آئندہ آنے والے جو 50 سال ہوں گے ان میں تمہاری نسلوں کا کیا عالم ہوگا۔ تمہاری کچھ نسلیں یہودی بن چکی ہوں گی، تمہاری کچھ نسلیں نصرانی بن چکی ہوں گی، اور تمہاری اولادوں میں سے کچھ لوگ آریہ سماج کو اختیار کر چکے ہوں گے۔ تم اس وقت علماء کو تلاش کرو گے، لیکن علماء تمہیں نہ مسجدوں میں نظر آئیں گے نہ مدرسوں میں نظر آئیں گے، علماء اپنی اپنی مصروفیات اپنی اپنی دکانوں میں لگے ہوئے ہوں گے۔ تو تم اس بات کو پسند کر لو، تم اس بات کو اختیار کر لو کہ ہم مدرسوں کو کچھ نہیں دیں گے، لیکن تم آئندہ آنے والے 50 سال کے بارے میں سوچنا کہ 50 سال کے بعد تمہاری نسلوں کا کیا عالم ہوگا۔ اگر اپنی نسلوں کے اندر اس بات کو چاہتے ہو کہ ان کے اندر دین باقی رہے،
ان کے اندر اسلام کی اسلامی تشخص باقی رہے، ان کے اندر قرآنی تعلیمات باقی رہیں، تو مدارس اسلامیہ کا تحفظ ہم سب کی اہم ذمہ داری ہے۔ حکومت کی طرف سے سروے کرانے کی بات آئی ہے، اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مدارس اسلامیہ پر اس سے پہلے بھی انگلیاں اٹھائی گئی ہیں، مدارس اسلامیہ کو اس سے پہلے بھی نیست و نابود کرنے کی کوشش کی گئی ہیں، اب بھی وہی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں پر امتحانات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اس کے بعد میں چلی جاتی ہیں۔ اور مدارس اسلامیہ کا جو سروے کیا جا رہا ہے، اس کو ٹائٹل بڑا خوشنما دیا گیا ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر بچوں کے حقوق ادا ہو رہے ہیں یا نہیں، مدرسوں کے اندر بچوں کے کھانے پینے کا انتظام کیا جا رہا ہے یا نہیں، مدرسوں کے اندر بچوں کا خیال رکھا جا رہا ہے یا نہیں۔ حقیقت اس کے پیچھے بڑی ڈراؤنی ہے، حقیقت اس کے پیچھے بڑی بھیانک ہے کہ مدرسے کے نظام کے اندر مداخلت کرنا ہے، مدرسے کے نظام کو درہم برہم کرنا ہے اور مدرسے کے نظام کو ختم کرنا ہے۔ یہ ساری کی ساری حکومت کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ لیکن حکومت کا یہ سروے ایک طرف، ہمیں یہاں پر رک کر اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، ہم نے اپنی آنے والی اولادوں کے لیے ان کی دینی اور اسلامی تربیت کا کیا انتظام کر رکھا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کے لیے ان کی اسلامی تربیت کا کیا انتظام کیا ہے کہ ہم لوگ اپنے بچوں کو اسکول کے اندر اور کالج کے اندر اور کانوینٹ کے اندر ڈال کر فارغ ہو گئے اور ہمیں اپنے بچوں کی دینی اور اسلامی تربیت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہمیں اس بات کو سوچنا پڑے گا کہ جس طریقے سے ہم اسلام پر قائم و دائم رہیں، جس طریقے سے ہمارے ماں باپ اس دنیا سے اسلام پر رخصت ہوئے ہیں، ہمیں کیا چیز اختیار کرنی چاہیے کہ ہمارے بچے بھی اسلام پر قائم رہیں، ہمارے بچے بھی جب اس دنیا سے رخصت ہوں تو اسلام کی نعمت کو لے کر اس دنیا سے رخصت ہوں۔ ہمیں اس چیز کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کے اندر مدارس اسلامیہ کی خاص طور سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔